ایک تو آپ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا سپریم کورٹ کے جو ماضی کے احکامات ہیں وہ کہیں پہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہیڈ لائنز نہیں بنا سکتے یا پھر آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. ذمہ داری دکھانی ہے، یہ ہر صحافی کا کام ہے. یہ تو میرے خیال سے جو سپریم کورٹ کو آرڈرز ہیں اس کو بھی وائلیٹ کرتا ہے، اور جو بیسک نارمز ہیں کورٹ رپورٹنگ کے اس کو بھی وائلیٹ کرتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ہو چکا ہے. آئی ڈاؤٹ کہ یہ اسٹینڈ کر پائے گا. ایک طرف فہد صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو کہ کورٹ نمبر 1 کی تمام پروسیڈنگز کو لائیو نشر کر رہے ہیں. جب آپ ایک کورٹ پروسیڈنگ کو لائیو نشر کر سکتے ہیں تو اس کورٹ پروسیڈنگ کے آپ ٹکٹس کیوں نہیں چلا سکتے؟ اس میں کیا لاجک ہے؟ میرے خیال سے خود سپریم کورٹ جو ہے وہ اب بتا رہا ہے کہ جب ٹرانسپیرنسی ہوگی، جب چیزیں سب کے سامنے ہوں گی تو لوگ ڈسکس بھی کریں گے، لوگ دیکھیں گے کہ ججز کیا سوال کرتے ہیں، زیادہ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے اس سے. مطلب اس سے تو کلیئرٹی بڑھتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ٹکٹس نہیں چلا سکتے. جہاں تک بات ہے متاثر کرنے کی، تو ایکس جج جو شمیم صاحب تھے جی بی کے، ایون فیلڈ کا جو کیس لگا ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس سے 2 دن پہلے وہ ایفیڈیوٹ سامنے آیا تھا. اس کا کیا مقصد تھا کہ آپ اس وقت آپ پہ بھی یہ الزام لگ رہا تھا کہ آپ یہ کورٹ پروسیڈنگز کو متاثر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس وقت جو ہم ایک دیکھ رہے ہیں حکومت ایک پینک موڈ میں ہے، ایک ڈیفیمیشن بل آ رہا ہے، ایگزیکٹو کے جو ارکان ہے وہ جوڈیشری پہ اس وقت حملہ آور ہوئے ہیں. تو یہ ایک پینک موڈ ہے. اور آپ کو خود پتا ہے فہد صاحب کہ جب ایک حکومت تمام محاذ کھول لیتی ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہو، جوڈیشری کے ساتھ ہو، میڈیا کے ساتھ ہو، تو پھر اس حکومت کو آخر میں یا تو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے یا وہ مزید کمزوری ہوتی ہے. کیونکہ یہ اس وقت حربے استعمال ہوتے ہیں جب آپ پینک موڈ میں ہوتے ہیں، جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کر رہے ہیں. ان میں سے ایک فیصلہ ہے، مجھے نہیں لگتا یہ سٹینڈ کر پائے گا. آج آپ دیکھیں امریکہ میں جو ٹرمپ کا کیس چل رہا ہے، ہش کیس، اس میں جوری کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اخبار نہیں پڑھنا، ٹی وی نہیں دیکھنا تاکہ آپ انفلوئنس نہ ہو. ٹی وی چینلز کو نہیں کہا جاتا کہ آپ رپورٹنگ نہ کریں، جوری کو منع کیا جاتا ہے. عجیب کوئی لاجک ہے، مجھے تو سمجھ سے بالاتر ہے. روک کلاسر صاحب، آپ عرصہ دراز سے اسلام آباد میں رپورٹنگ کر رہے ہیں اور زبردست رپورٹنگ کر رہے ہیں. کوئی یاد پڑتا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز بھی آپ نے کبھی سنی ہوگی جی کورٹ کی رپورٹنگ ہی بند کر دیں آپ؟ جی فاض صاحب بہت شکریہ آپ کا سر. اس آنر فار می، میں نیوز میں اور بڑا کچھ سیکھا ہے میں نے آپ سے سر ان 3-4 سالوں میں. سب سے بڑی جو چیز میں نے سیکھی آپ سے وہ فالو اپس تھا کہ سٹوری کو مرنے نہ دیں. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر، جو آپ نے بھی بات کی، یس دیر از اے پریسیڈنٹ، میرا خیال ہم بول رہے ہیں سر. جب آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ حدیبیہ یہ پیپر مل کا کیس آیا تھا، اس کو چیلنج کیا تھا نیب نے، اور یہ لگا تھا وہاں پہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اس وقت یہ جسٹس سے، یہ 2017-2018 کی بات ہے پاناما کیس کے بعد. تو قاضی صاحب نے پہلی دفعہ ایک ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے نکالا تھا، ابھی آپ کو یاد بھی آ جائے گا، اور پیمرا کو انہوں نے بلا لیا تھا چیئرمین صاحب کو، اور یہ کہا تھا کہ جناب کہ جب تک یہ کیس میں حدیبیہ پیپر مل کا سن رہا ہوں، آپ میڈیا کو بتا دیں سب کو کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا، کوئی رپورٹ نہیں کرے گا، کوئی کامنٹ نہیں کرے گا، اور کوئی اگر کرے گا تو پھر آپ اس چینل کو بند کریں، لائسنس اس کا واپس لیں. اور یہ باقاعدہ اس پر ابھی بھی آپ گوگل کر کے سٹوریز ڈھونڈ سکتے ہیں کہ پیمرا کا آرڈر آیا تھا اور انہوں نے انہی کو کوٹ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے بینچ نے ہمیں یہ آرڈرز کیے ہیں. سو یہ گیگنگ آرڈر جو ہے نا سر، یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ نکالا ہوا ہے، اور بڑا ہم نے اس پہ اس وقت پروٹیسٹ کیا تھا جیسے آج آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. سو دیر ہیز بن پریسیڈنٹ، اور 4-5 دنوں تک جب تک وہ ہیئرنگ ہوتی رہی تھی اس کیس پہ اجازت نہیں تھی. ہاں انہوں نے کہا تھا کہ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اب آپ چاہیں تو اس پہ کامنٹ کریں. اور یہ ڈیبیٹ اس وقت بھی آئی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری صاحب کے دور کے بعد کہ میڈیا کو کتنی حد تک ان کو الاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے میں یہ ماضی میں ایسے یہاں پہ ججز صاحبان آئے تھے جو چاہتے تھے کہ ان کے میڈیا پہ کوریج ہو، ان کے ٹکر چلیں، جس سے ایک پینک، ایک آپ کہہ سکتے ہیں موڈ لائک سچویشن پیدا ہو جاتی تھی. اور جو سب سے بڑا اعتراض آتا تھا جو ان پہ ٹکرز پہ، آبزرویشنز پہ، کامنٹس پہ، کہ وہ کامنٹ سے لوگوں کو عام آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یہ شاید فیصلہ کر دیا گیا ہے، یہ بات انہوں نے کہہ دیا تو اٹس ڈن ڈیل. اور بعد میں پتہ چلتا تھا جو ریٹن فیصلے آتے تھے ان میں کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، جس کے بعد کنفیوژن ہونا شروع ہو گئی تھی کہ کورٹ پروسیڈنگ میں جو کچھ کہا جاتا ہے، رپورٹ کیا جاتا ہے، چینلز کرتے ہیں، اینکرز کرتے ہیں یا وہاں رپورٹرز کرتے ہیں، ججمنٹ وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، تو اس کی کتنی اس کی کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے. الٹا آپ کو لگتا ہے کہ شاید آج آسمان گرنے والا ہے. تو یہ بحث آپ کو بھی یاد ہوگا فاض صاحب، یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، ججز اس پہ تقسیم بھی رہے ہیں، کیونکہ ایک اولڈ سکول سے تھے، وہ کہتے تھے بالکل رپورٹ نہیں ہونا چاہیے، جو ابھی شہزاد صاحب نے بھی بات کی ہے، آپ اخبار بھی نہ دیکھیں، آپ کوئی خبر بھی نہ پڑھیں، آپ کیوں مطلب سوشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، آپ رات کو 8-10 بجے کیوں لگا کے چینل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا کیوں ہر وقت ٹی وی جو ہے آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، آپ کیوں سن رہے ہیں ہمیں کہ ہم کیا رائے دے رہے ہیں، اور آپ کو تو انفلوئنس ہی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے بڑی اچھی شہزاد صاحب نے، کہ جب آپ یہ ساری چیزیں لائیو دکھا رہے ہیں
اب تو ٹکر والا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا, کوئی میرا ٹکر نہیں دیکھے گا, کوئی میری خبر نہیں دیکھے گا. وہ تو لوگ اب خود سن سکتے ہیں اور ایجوکیٹ بھی ہو سکتے ہیں, اس کے انلائٹن بھی ہو سکتے ہیں, اور جو ان کو بہتر لگے تو وہ ساری چیزیں اس میں دیکھ سکتے ہیں. سو میرا خیال ہے جو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ لائیو پروسیڈنگ یہ دکھائی جائے, حالانکہ اٹس رسکی کہ بینچ کے اندر سے بہت ساری ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں جس کے بعد جو بینچ کے اندر کے جو ڈیفرنسز ہیں, اوپینینز ہیں, کامنٹس ہیں, وہ شاید ایک ڈویژن کا ایک تصور دیتے ہیں جو اچھا بھی نہیں لگتا ہوگا, جس سے لگتا ہے جوڈیشری جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوئی ہے. لیکن یہ ان کی ہمت بتاتے نہیں پڑے گی سپریم کورٹ کو, قاضی فیضیسہ صاحب کو ایٹ لیسٹ انہوں نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, یہ قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے ماضی میں سر, اس کی مثال. لیکن یہ جو آپ نے جو یوٹیوب اس کا ذکر کیا, جو یوٹیوب پہ اب یہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز آ رہی ہیں, میں تو اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سیدھا پرنٹ میڈیا سے سیدھا ڈیجیٹل میڈیا میں جو ہے وہ اس نے چھلانگ مار دی ہے. بیچ میں وہ ٹیلی ویژن کا جو فیز ہے اس کو لیپ فراک کر گئے. لیکن اب دیکھیں یہ جو ٹینشن آ رہی ہے شہزاد, ڈیفامیشن بل آ رہا ہے, یہ پیمرا کے یہ آرڈرز آ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے حوالے سے اتھارٹیز بن رہی ہیں, یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ایک there is a re-look at this entire information landscape, اور جو ریاست ہے یا حکومت ہے وہ نروس ہے کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے. سو یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تو نہیں ہے, اٹ از شوئنگ اے لارجر مائنڈ سیٹ ایٹ پلے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں کوئی حد تک کہ عزت کی بات نہیں ہے, کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے فیک نیوز کر دی, اس کے سب خلاف ہیں, ہر صحافی خلاف ہوگا. لیکن جب آپ کلیکٹیولی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ زبا بندی کی طرف جا رہے ہیں, آپ سینسرشپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں معاملے کو. جب آپ کہیں گے کہ جنرل فائن ہی 30 لاکھ روپے سے شروع ہوگا اینڈ اٹ کین گو اپ ٹو 3 کروڑ, اور اس کو آپ کہیں گے کہ ایک سول لا ہے, یہ سول لا نہیں ہے, یہاں پہ 30 لاکھ دینے کے لیے کسی کو گھر بھیجنا پڑے گا, کسی کو اور کیا کرنا پڑے گا, تو اٹ از ایز بیڈ ایز اے کرمنل لا. اس کے علاوہ آپ نے ایکس پہ پابندی لگائی گئی ہے ہوئی ہے, جبکہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحح وی پی این آن کر کے ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں, پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ غیر قانونی نہیں ہے؟ کیا وزیر اعظم ایک غیر قانونی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے؟ کیونکہ عدالت میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس وقت بات ہو رہی ہے کہ چائنیز فائر وال کے ذریعے, جس میں آپ نے کل دیکھا ہوگا ٹریبیون کی خبر بھی تھی کہ 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں سائبر سیکیورٹی کے لیے, ڈیجیٹل ریگولیشن کے لیے. تو کیا اب آپ جو ہے سب ڈومین کو جا کے تھروٹل کرنے کی کوشش کریں گے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں؟ تو یہ آپ معاملے کو اس وقت لے کے جا رہے ہیں زبا بندی کی طرف, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 6 ججز کا خط, جب سے انہوں نے خط لکھا ہے تب سے آپ دیکھیں ایگزیکٹو آ کے جوڈیشری کو ٹیک آن کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, کیونکہ اس خط میں بھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں فہد صاحب, کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں, کٹہرے میں کھڑا کریں ان لوگوں کو. انہوں نے کہا تھا کوڈ آف کنڈکٹ میں بتائیں کہ اگر اس طرح کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو ہم کیسے اپنا لائم پہ شو کریں, ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے, ہماری کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اس معاملے کو اب آپ نے اتنا پھیلا دیا ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک سیاسی بحث بازی یا جو محاذ آرائی تھی وہ تو پیچھے رہ گئی ہے. اب فکر مند لوگ ہیں, انکلوڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف میں بھی جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جب یہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے تو کیا اس ملک میں اتنی سخت رہ جائے گی کہ یہ معاشی ریفارمز کر سکے, یہ ٹیکسز لگا سکے, یہ انرجی ریفارمز کر سکے, کیا یہ پوزیشن میں ہم رہیں گے یا نہیں؟ بالکل, اور یہ ہیڈنگ ٹوارڈ سم تھنگ ویری ڈینجرس. تو بطول اب تھوڑا سا میں صرف بالکل سیاسی پہ کرتے ہیں, لیکن میرا دونوں سے یہ سوال, اور ہم نے 4 سال جرنلزم کی ٹریننگ کی رف کلاسر صاحب اور شہزاد, لیکن اب یقین کریں جو کوڈ آف ایتھکس کی کتاب تھی اس میں جب ایتھکس کی بات ہوتی تھی اور عدلیہ کی بات ہوتی تھی تو صرف ایک کلاز آتا تھا کنٹیمپٹ کا. اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے اس طرح کی رپورٹنگ نہیں کرنی کہ آپ کسی جج کو متاثر کرتے. جج کا کام اور ہے, جرنلسٹ کا کام اور ہے. تو یہ دس از کیوٹک کہ آپ یہ ایک پیشہ وارانہ حملہ ہے جرنلزم کے اوپر کہ آپ ایک جرنلسٹ کو بتا رہے ہیں کہ اس نے کام کیسے کرنا ہے. ابھی یہی جو ایکچولی رف کلاسرا صاحب. ہاں جی رف. جی بالکل, آپ نے اس کو ایک اور طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں بطول کہ اب آپ کی ان کا ایک جاب کی ڈسکرپشن ہے جوڈیشری کی, انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اور اس کے بدلے انہیں دے آر پیڈ فار دیئر ورک. ایسے ہم نے بھی کوئی کام کرنا ہے, ہمیں بھی کوئی ہماری بھی ڈسکرپشن ہے جرنلزم کی. اس وقت اتنے بڑے بڑے اہم کیسز آپ کے ہاں لگے ہوئے ہیں جو پاکستان کی اس کا تقدیر کا فیصلہ کریں گے, جو پاکستان کے پرائم منسٹرز رہے ہیں یا ابھی جنہوں نے بننا ہے, جن پہ کیسز ہیں اور بڑے انتہائی اہم نیچر کے کیسز ہیں, حکومت کے ہوں, خان صاحب کے ہوں, پی ٹی آئی کے یا کسی کے بھی ہوں, تو ان سے کیسے آپ اس کو ڈسٹینس کر سکتے ہیں کہ آپ اس پہ رپورٹ نہ کریں, اس پہ کامنٹ نہ کریں. تو یہ تو پھر آپ نے جو لائیو کرنے والا دکھایا پھر یہ بھی نہ کریں نا, پھر کلوز ڈور کر لیں نا, پھر تو سمری ٹرائل ہو گیا نا کہ اب آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے, اس کو سمجھ نہیں سکتے, آپ کا کوئی تعلق نہیں, آنکھیں بند کر لیں, کان بند کر لیں.
सो ये जो फैसला आया है पेमरा की तरफ से, जिसको सुप्रीम कोर्ट के वो कंधे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद माजी के फैसले जो मैंने अभी आपके साथ बताया कि माजी में ऐसे फैसले हुए हैं, उस वक्त उनको बेस बना के आप आज इनको वो करना चाहते हैं, मीडिया का मुंह बंद करना चाहते हैं। और फिर एक दूसरी साइड देख लें, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, कि दूसरी तरफ जजेस साहबान जो हैं, ये माजी में भी हमने देखा है कि वो लेटर्स जो है, लेटरबाजी जब होती थी, लीक करते थे मीडिया को। मैं बहुत सारे मीडिया पर्सन को जाती तौर पर जानता हूँ जिनको बाज़ दफ़ा जजेस साहबान जो हैं उनको बुलाते थे, चैम्बर में बुलाते थे, मुलाकातें होती थी। जी 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 हेलो जी जी। एक तो ये नून लीग की जो नून लीग है, ये इमरान खान के दौर में उनको याद दिलाती थी कि उनका फाशिस्ट रवैया क्या है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जरा पस मंजर अगर आप देखें, अभी कुछ अरसे पहले तो ऐसे जजेस थे जिन पे आप कॉल आउट करके कहते थे ये बेंच फिक्सिंग में है, इनकी लीनिंग एक तरफ है, इसलिए एक तरह के फैसले आते हैं। कुछ जजेस को सियासी फैसलों से बाहर रखा जाता है, आईनी फैसलों से बाहर रखा जाता है। उस वक्त तक तो चले बात आपकी समझ आती थी, एक तनकीद थी, लेकिन फिर भी जिस स्केल पे आप लेके चले गए, आप तो जलसों में बात करना शुरू हो गए थे। लेकिन आज जो जजेस हैं, क्या उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये बेंच फिक्स करते हैं या इनकी लीनिंग है किसी तरफ? यही अतहर मिनुल्लाह साहब थे जिन्होंने पनामा में नवाज शरीफ साहब को उनको बेल दी थी, उनका सेंटेंस सस्पेंड किया था। रात को 12 बजे अदालत खुलती थी, अतहर मिनुल्लाह साहब की तारीफ कर रहे होते थे। बाबर सत्तार के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग के जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने उनको सपोर्ट किया था, आज उनके खिलाफ आके खड़े हो गए। यही नून लीग है जिसने 2016 में पीका लेकर आई, फिर पीका में अमेंडमेंट करवाई 2022 में, और आज ये डेफेमेशन बिल लेकर आए। तो ये कहने को तो बड़ा आसान होता है जब आप ऑपोजिशन में होते हैं कि फला हुकूमत का फाशिस्ट रवैया है, लेकिन जब आप आते हैं तो फिर आप वही रवैया जो है खुद भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं और मीडिया की जवाबंदी। कोई सबक नहीं सीखा जा रहा उस हवाले से। तो रऊफ मुझे एंड में बताएं, बिल्कुल वक्त हमारे खत्म हो रहा है, अब ये सारी सूरत हमारे सामने है, कहीं से कोई आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? कहीं पे कुछ मामला संभलते नजर आ रहे हैं, या अभी ये टेंशन, ये स्ट्रेस, ये झगड़ा, ये लड़ाई अभी और ऊपर जानी है? मेरा ख्याल है और ऊपर जाएगी। और इस तरह के इकदाम जिन्होंने नया, जैसे अभी बात हो रही थी, नया फ्रंट खोला है, उन्होंने कहा जनाब कि अभी मज़ा नहीं आ रहा कि हमने 5-6 फ्रंट खोले हुए हैं, जुडिशरी के साथ सबसे बड़ा खुला हुआ है, और उधर वहाँ अपोजिशन के साथ भी खोला हुआ है, मौलाना फजल रहमान हूँ, खान साहब की पार्टी, तो मीडिया क्यों खामोश होकर बैठा हुआ है? और बड़ा अफसोस होता है कि इन लोगों पर कि इन्होंने ये भुगती हुई हैं चीज़ें, ये इन्होंने इन पर केसेज हुए हैं, नवाज लीग पे स्पेशली, पंजाब हो या यहाँ पर सेंटर हो, इनसे तो अब थोड़ी सी बेहतरी की तवक्को करते थे। कल को इन्होंने वापस नहीं आना पोजीशन में, या इनको ये शोर करा दिया गया है ताहयात आप बैठेंगे। 2016 में मुझे याद है कैप्टन सफदर जो है उस कमेटी के सरबराह थे यहाँ पे IT इन्फॉर्मेशन के, जिन्होंने सारे लॉज बनाए थे पीका वगैरह के, और बाद में इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, रोला डाल दिया था। और अभी आप ये, और बाद में खान साहब ने भी बनाए इसी तरह के लॉज जो है, बल्कि उन्होंने ज़्यादा टाइट कर दिए थे, FIA को पावर दे दी थी। वो तो कहते दहशतगर्दी के तहत आप इसको सोशल मीडिया को हैंडल करें, उस पर पर्चे मुकदमे करें। DG FIA बशीर मेमन साहब पे खान साहब को दबाव होता था कि ये जो पर्चे हैं, मुकदमे जो हैं, आप इसको एंटी टेररिज्म ये लॉज के तहत इनको प्रोसेस करें, सोशल मीडिया के जो यहाँ पे लोग हैं उनको ये पकड़ें। ये मेरे सामने की बातें हैं, और कभी आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे उन पर दबाव डाले जाते थे। अब ये लोग आए हैं, ये उस वक्त अपने को विक्टिम कहते थे, और हम इनसे ये थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद रखते थे कि ये कुछ सीख कर आएंगे। ये तो बिल्कुल जनरल जिया का दौर भी ये भूल जाएंगे। ये तो रशियंस या ये चाइनीज और सऊदीज मॉडल आप दे रहे हैं कि वहाँ पे सोशल मीडिया को कैसे हैंडल किया जाता है, और ये बड़ी इंस्टीट्यूशंस कैसे हैंडल किया जाता है। इट्स एरन कल्टन, क्या बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। एक तरफ अदालतों की तरफ से आ गया है, इधर से आपका जनाब उन्होंने ये डेफेमेशन लॉ, आपका गला उन्होंने घूंट के कहा। थैंक यू सो मच। मतलब हमारे साथ रऊफ क्लासा साहब, शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया।